بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش. میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک انتہائی اہم اور محترم شخصیت موجود ہیں. ان کا تعارف بہت لمبا چوڑا ہے. اگر وہ میں پورا پروفائل بیان کروں تو اس پروگرام کا سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا. مختصراً میں ان کا ایک تعارف جو ہے وہ یہ کہ یہ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب میں ڈائریکٹر ہیں فلمز اینڈ پبلیکیشنز، اور اس کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے آتے ہی ریولوشنری سٹیپس جو ہے نا اٹھائے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو احمد جاوید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ سر ہمیں یہ جو آپ نے نیا ایک سٹیپ جو ہے نا DGPR میں اٹھایا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بریف کریں. جی تاج صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا، اور آج میں ہم کلام ہوں آپ سے، آپ کے حوالے سے، سامعین سے، ناظرین سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ DGPR کا ادارہ، جیسے کہ لوگ جانتے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، کہ اس کا کام حکومت پنجاب کی پروجیکشن ہے، اور حکومت پنجاب کے جو ادارے اس وقت جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کو میڈیم جو ہے میس کمیونیکیشن کے ان کے ذریعے عوام الناس تک پہنچانا، تاکہ ان کے فوائد عوام تک پہنچ سکیں. حکومت کے ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، فلاحی منصوبے ہوتے ہیں، عوام الناس کی بہتری کے لیے اقدامات ہوتے ہیں، جو بھی انیشیٹوز ہوتے ہیں اس کو ہم پرنٹ کی شکل میں، الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں، اور اب ڈیجیٹل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے یہ مؤثر آواز ہے، انسٹنٹ ہے، فوراً لوگوں تک بات پہنچتی ہے اور ہم پہنچاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم نے DGPR میں پرنٹ میڈیا اورینٹیڈ ادارہ تھا یہ، اور اس کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس کا کنٹریبیوشن اسی طرح سے رہا. اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، تو اس میں ہمارے جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی، وہ خود اسی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. جو صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ہیں پنجاب کے عامر میر، وہ بھی اسی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا فوکس تھا کہ آپ جو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں، جو کہ ہم نے پرفارمنس گورنمنٹ کی پروجیکٹ کرنی ہے، تو جو افیکٹو پلیٹ فارمز ہیں جو کہ پبلک جس پہ یقین رکھتی ہے، دکھتی ہے، یوزر بہت زیادہ ہیں، اس میڈیمز کو پروموٹ کریں. تو ہم نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ قائم کیا نئے خطوط پہ DGPR کے ہیڈ آفس لاہور میں. اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے مختلف جو انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کے، ان کو ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اپلوڈ کرتے ہیں. ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کا GOP کے نام سے اپنا ایک پیج ہے، اس کے علاوہ YouTube چینلز ہے، اس کے علاوہ ہم نے ہمارے فیس بک پیجز پہ بھی ہیں، ہم انسٹا پہ بھی ہیں، ہم ٹویٹر پہ بھی ہیں. تو ہم تمام پلیٹ فارمز پہ اپنا وہ ایکٹیویٹی، چاہے وہ آپ کا کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے، کسی ادارے سے متعلق ہے، یا حکومت پنجاب کے کسی بھی ذیلی ادارے سے متعلق ہے، تو وہ بڑی افیکٹیولی ہم پہنچا رہے ہیں. اور اس کا بڑا اچھا ہمیں رسپانس مل رہا ہے کہ ہمارا میسیج جا رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا، بے شمار ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں، ایسی پالیسیز ہوتی ہیں، ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں عوام اگر آگاہ ہوں، شعوری طور پہ انہیں پتہ ہو کہ ہمیں وہ بینیفٹ مل سکتا ہے. جیسے آٹا اسکیم ابھی بڑی کامیاب اسکیم جو ہے مکمل ہوئی پنجاب میں ماہ سیام میں. تو اس کے لیے پری ریکویزٹ یہی تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہوں گے، کیونکہ اہلیت کا ان کا معیار ایک مقرر تھا، ایک SOP کے تحت ان کی پہلے رجسٹریشن ہو چکی تھی. یا اپنا ہمارا دوسرا پنجاب کا پروجیکٹ تھا، اس میں بھی یہی ایک تھا کہ لوگوں نے جو اپنے رجسٹرڈ تھے ان کو دیا، اپنا ہم نے دیا، راشن دیا. تو اگر لوگ پہلے سے جانتے ہوں، انہیں پتہ ہو. صاحب، میں سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. آپ مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے چینل بھی شروع کیا ہے DGPR میں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس میں آپ کیٹیگرائز کر کے اگر کوئی اس میں بتا سکتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور یہ جو ہمارے ریگولر چینل ہیں اور اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا، یہ تین بن گئے، اس میں کون سا میڈیم کس مقام پر کھڑا ہے، کیا ریٹ دیتے ہیں آپ؟ کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ بیسیکلی جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے 5 روزہ، جس میں اب وہ اس کے فارم چینج ہوتے ہوتے آپ ون ڈے ہوا اور 25 جو ہے نا T20 بھی آ گیا، T20 آ گیا. تو اسی طرح سے پبلک کی جو انٹرسٹ ہے، اب پرنٹ میڈیا نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک پراپر ایک فورم ہے جس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک روایت ہے، رہے گا، اہمیت ہے. پرنٹ میڈیا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ بالکل رہے گا، اس کی ایک جگہ ہے، ایک امیج ہے. الیکٹرانک میڈیا آیا، گلیمر ہے، اسکرین ہے، بات سنی جاتی ہے، ویژول سامنے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک اہمیت آئی. اس کے بعد اب آ گیا ڈیجیٹل میڈیا. آپ دیکھیں کہ اب ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ایک عام بچہ آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کے 10 لاکھ 20 لاکھ اس کے فالورز ہیں.
تو ہر ایک نے جگہ بنائی اپنی. دیر از آلویز روم آف امپروومنٹ. آپ کو آرٹ آنا چاہیے کہ آپ اپنا سکل کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح سے اب ہم نے بھی کہا کہ آفیشیل چینل پہ بھی, آفیشیل سائٹ پہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے حکومت پنجاب کے جو بھی کام, جو بھی منصوبے, جو بھی پروگرام ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہماری عوام تک مؤثر آواز پہنچے, بر وقت پہنچے. تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے بھی فائدہ اٹھانا شروع کیا. جی ہاں صاحب. اچھا, دوسرا یہ ڈائریکٹر فلمز اینڈ پبلیکیشنز کا چارج بھی آپ کے پاس ہے. جی جی. یہ گزشتہ جو ادوار, گزشتہ دور ہے ماضی میں, جی پنجاب حکومت جو ہے نا وہ یہ کرتی تھی فلمیں چھوٹی جو ہے نا بنا کے وہ سینما پہ ان کو ریلیز کرنا. ان میں پبلک انٹرسٹ ہوتا تھا, پبلک کے لیے جو ہے نا ایک سبق ہوتا تھا ان کو سکھانے کے لیے. تو آج کل جو ہے فلمز اینڈ پبلیکیشنز, اس کا کیا کردار ہے؟ کیا یعنی آپ کون سی کیا پروڈیوس کر رہے ہیں پبلک کے جو مفاد کے لیے؟ حکومت جو ہے اس کے لیے تو آپ پروجیکشن کرتے ہیں, حکومتی جو ہوتے ہیں وہ منصوبے ہوتے ہیں پبلک کے فائدے کے لیے, ان کی پروجیکشن تو آپ کما کو پوری کرتے ہیں. لیکن اب عام لوگوں کے لیے جو ایک آگاہی مہم ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے, وہ جس طرح ماضی میں ہوتی تھی, کیا وہ اب بھی اس طرح ہوتی ہے؟ جی طاہر, آپ کی سوال کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فلم اینڈ جو پبلیکیشن کا شعبہ ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور اب کیا کر رہا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ سینما گھروں میں سینما فلم کے آغاز سے پہلے تصویری خبر نامے کی شکل میں 5 منٹ 10 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ چلتی تھی, جو کہ ہوتی تھی پنجاب کے منصوبوں کے حوالے سے. عوامی منصوبے ہیں, ترقیاتی منصوبے ہیں, ان کی مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے, کیونکہ ایک زمانے میں فلم بین بہت زیادہ ہوتے تھے, سینما گھر بہت زیادہ تھے اور بات پہنچانے کے لیے فورم موجود تھا, بڑا افیکٹو فورم تھا. تو ہم نے وہ فلمیں باقاعدہ بنتی تھی. جب بھی کوئی ترقیاتی منصوبہ بن رہا ہے یا کوئی ہسپتال بن رہا ہے یا کوئی اور سروس فراہم کی جا رہی ہے, اس میں بڑا کردار تھا مطلب وہ بہبود وادی کے حوالے سے. جی جی, ہر لیکن اویئرنیس دینا, بتانا کہ آپ اپنے فیملی سائز اپنے وسائل کے مطابق رکھیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے. تفریح کے ساتھ ساتھ جو ہے معلومات بھی دی جائے. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جاری ہیں. تو وہ اس کے بعد جب ریولوشن آیا, آئی ٹی ٹیکنالوجی آئی, تو وہ جو 35 mm پہ فلمیں بنتی تھیں, 16 mm پہ بنتی تھیں, رول ہوتے تھے اور وہ پروجیکٹرز پہ پلے ہوتی تھی, وہ چیزیں چینج ہو گئیں. اب نیا سسٹم آ گیا, اب اس کو بھی ریکگنائز کیا ہم نے اور کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب سینما بھی سینی پیک سینما ہیں اور بے شمار اچھے کوالٹی کے سینما گھر بن گئے ہیں. اچھے لوگ وہاں پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں, جو ان تک معلومات پہنچانا ضروری ہے. تو اب ہم یہ پلان ہم نے بنایا کہ ہم اس کو واٹس ایپ پہ ہم اپنی پروڈکشن بناتے ہیں, یہی والی جو آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ سائٹ پہ اور باقی چیزیں بھیجتے ہیں, اور وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچیں اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ کریں. اور انشاءاللہ بہت جلد تمام سینما گھروں میں ایک بار پھر وہ چیزیں پبلک انٹرسٹ کی آئیں گی. دوسرا سوال کا آپ کا ایسا یہ تھا کہ ہم پبلک کے گورنمنٹ کے منصوبوں کی تشہیر کرتے ہیں. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ عوام, تو ہمارا دوسرا ایک پوشن یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ ہی اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ ہوگی کہ فلاں ہسپتال میں دوائی نہیں ہے, یا فلاں تھانے میں انصاف نہیں ملا, یا فلاں جگہ پہ پبلک گریونس ہے کہ وہاں پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, اور اخبار میں چیز آتی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ آتی ہے, تو ہم یہ مانیٹرنگ ایویلیوشن کا پورا سسٹم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی چیز ڈسپلے ہوتی ہے یا نیوز پیپر میں آتی ہے تو آپ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے اس کا ایکشن لے لیا اور وہ اس کے لیے ریمیڈی کا شروع ہو گیا کام. تو ہمارا پورا ایک سیل ہے DGPR میں, الیکٹرانک میڈیا میں, جو کہ تمام چینلز کو مانیٹرنگ کرتے ہیں, اس کی ایویلیوشن کرتے ہیں. جو بھی نوٹسیبل چیزیں ہوتی ہیں وہ وداؤٹ اینی ڈیلے وہ CM پنجاب تک جاتی ہیں اور پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن جاری کی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے فوری طور پر ازالے کے لیے کارروائی کریں. تو یہ ایک رول ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا. تو ایک تو حکومت کی چیزیں عوام تک پہنچانا اور عوامی مسائل کی ان کی نشاندہی کرنا تاکہ متعلقہ فارم تک وہ چیزیں پہنچیں اور ان کا حل ہو. اچھا ہم صاحب, یہ جو آپ نے نیا سسٹم شروع کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, چینل کا بھی آپ نے بتایا شروع کیا ہے, اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک؟ اور دوسرا یہ, میں آپ سے کوئی پولیٹیکل سوال نہیں کروں گا, ظاہر ہے آپ حکومت پنجاب کے ترجمان کی حیثیت سے بھی جو نا یہاں پہ تشریف فرما ہیں. تو میں جو نا اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ جوڑوں گا کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ عوامی مسائل کے حل میں کس حد تک جو نا اس کا وہ پہنچ ہے, اور کس حد تک یہ عوامی مسائل جو نا حل ہو رہے ہیں؟ جی, آپ میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نیوز دیکھتے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب سے نگران حکومت آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی, آپ کو دور دراز کے علاقوں کے آٹا تقسیم مراکز پہ بھی آپ نے دیکھا,
آدھی رات کو ہسپتالوں کے دورے میں دیکھا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود جاتے ہیں جہاں کمی یا نشاندہی کرتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کے لیے. دیکھیں حکومت نگران حکومت ہو یا مختلف جمہوری حکومت ہو, وہ عوام کے لیے عوام مختلف کرتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے ہی کام کرنا چاہیے, سہولت پیدا کرنی چاہیے. تو ان کی ڈائریکشنز ہیں, ان کی ڈائریکشنز پہ پنجاب کے سارے منسٹرز بھی متحرک. آپ دیکھ لیں کہ راولپنڈی میں آپ دیکھ لیں, ہم ڈاکٹر جمال ناصر ہیں منسٹر ہیں صحت کے, آپ دیکھیں وہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, جا کے دیکھ رہے ہیں جہاں دوائی نہیں ہے, جہاں پہ سٹاف کی کمی ہے, جہاں ہیومن ریسورس ہے, جہاں میڈیکل فیسلٹیز کی ضرورت ہے, تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ اگر ریٹ کریں پرفارمنس کے لحاظ سے تو میں سمجھوں گا کہ اس گورنمنٹ نے نہایت قلیل عرصے میں اب تک جو پبلک ویلفیئر کے لیے کام کیے ہیں یا اپنے انیشیٹوز اٹھائے ہیں یا وزٹس کیے ہیں, وہ ایک ریکارڈ ہے اور وہ ہر حکومت کو کرنا چاہیے. خوشی کی بات ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا صاحب, ایک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو منتخب جمہوری حکومتیں ہوا کرتی تھیں تو راولپنڈی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی خصوصی رمضان بازار جو ہے نا وہ لگایا کرتی تھی حکومتیں. تو اس میں عوام کو جو ہے نا وہ سستے داموں اشیاء خورد و نوش مہیا کی جاتی تھیں. لیکن اس دفعہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں راولپنڈی میں کم از کم نظر نہیں آئی. میرا خیال ہے پورے پنجاب میں شاید ایسا نہیں ہے. میں اس کی وضاحت فرما دوں, آپ کو عرض کر دوں. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جب یہ رمضان پیکج سے پہلے ایویلیوشن ہوئی تو اس میں دیکھا گیا کہ اربوں روپے تو اس پہ چلے جاتے ہیں آپ کی لائٹوں پہ, آپ کی جو ہم لگاتے ہیں رمضان بازار کا سیٹ اپ لگتا ہے, شامیانے لگتے ہیں اور جو مارکیز لگتی ہیں, تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں بھی ہوتا ہے. اور پولیس تو اس میں انہوں نے کہا کہ بجائے یہ پیسے ضائع کرنے کے اسی پیسے کو اس میں ڈال دیں آپ کی ریلیف پیکج میں. تو 53 ارب روپے کا ریکارڈ جو ہے ریلیف پیکج دیا گیا, سستے آٹے کی شکل میں, نہیں مفت آٹا, فری آٹا. لیکن یہ صرف آٹے تک محدود تھا. نہیں, اس میں دیکھیں اس میں ماڈل بازار بھی تھے, ماڈل بازار میں چیزیں سستی ملی ہیں, اس کے وزٹ ہوتے رہے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ وہ پیسہ جو کہ ضائع ہو جاتا اس کو ریلیف پہ ڈال کے تو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. مقصد ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف دیا گیا. تو اس میں یہ تھی, یہ بھی امپرومنٹ ہے, اچھی بات ہے کہ لوگوں تک پہنچا ہے. باقی وہ الگ بحث ہے اس کے نظم و ضبط, اس کی طریقہ کار. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا چینلز کا اس یہ مفت آٹا جو ہے سب اسکیم ہے, اس سے کتنے پنجاب کے کتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں؟ اس میں جناب 3 کروڑ 10 لاکھ افراد اہل خانہ اس میں ہوئے ہیں, اور جو آٹے کے تھیلے تقسیم ہوئے ہیں ان کو 4.5 کروڑ سے زائد جو ہے آٹے کے تھیلے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. مینج کرنا 20,000 کے قریب وہ آٹا تقسیم مراکز تھے جہاں پہ وہ پھر راؤنڈ دا کلاک بھی ایسے رہے ہیں. 6 بجے سے شروع ہوا اور رات گئے تک, پھر جہاں پہ بہت زیادہ رش تھا وہاں ساری رات بھی, دن رات 24 آور. اور سارے ڈپارٹمنٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیلپ بھی کی کہ جو معذور ہے, کوئی خاتون ہے, بزرگ ہے, تو اس کو آٹا اپنے خود اٹھا کے سروں پہ لے کے اس کو دیا. تو اس طرح سے انتظامیہ جہاں جو ڈپٹی کمشنرز تھے متعلقہ وہ متحرک رہے ہیں, جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس میں شامل رہے ہیں. پی آئی ٹی بی کا بہت بڑا رول ہے اس میں رہا ہے, پنجاب ٹور اپنا جو ہے پی آئی ٹی بی. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اس میں ڈیٹا بیس تھا, پوری ایپ تھی کہ جو ڈیٹا اس میں تھا پورا اس کا ریکارڈ رکھنا کہ شفاف بنیادوں پہ تقسیم ہو جائے. جی ہم سب یہ کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو نگران حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ کچھ اظہار خیال فرمائیں تھوڑا سا. ترقیاتی کام یہ ہے کہ کوئی منصوبہ جو پچھلی حکومتوں کی طرف سے شروع ہوئے تھے, ایک منصوبہ بند نہیں ہوا, بلکہ کیونکہ حکومت منصوبے کسی جماعت کے نہیں ہوتے, عوام کے لیے ہوتے ہیں, وہ سرکاری فنڈ سے چلتے ہیں. تو انہوں نے اس کو بلکہ کیا ہے, تیز کیا ہے, اور وہ کہا کہ جو کام مہینوں میں ہونا ہے وہ جلدی ختم کر کے اس کا دورانیہ کم سے کم کر کے دن رات کام کر کے مکمل کریں. کئی منصوبے لاہور میں انڈر پاسز کے جو جاری تھے اس پہ کام بڑا تیز ہے, کئی مکمل ہوئے ہیں, کئی اب تکمیل کے قریب ہیں, کئیوں پہ جو ہے منصوبہ پہ 50% کام ہو گیا. تو انہوں نے اس پہ تیزی لائی ہے اور خود وزٹ کیے موقع پہ جا کے. ان کے وزٹ کرنے سے یہ ہوا ہے کام میں جو ہے رکاوٹیں جو عارضی طور پہ بعض اوقات آ جاتی ہیں وہ دور ہوئی ہیں, اور جب یہ منصوبے جلد مکمل ہوں گے تو عام کو لیے ان کا فائدہ ہوگا, عوام ان سے مستفید ہوگا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم سب وہ کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں یا میڈیا دوسرا جو ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا یا الیکٹرانک میڈیا, اس میں کوئی اتنی زیادہ جو نا وہ قابل ستائش نہیں ہے. تاج جان صاحب آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ کرائم کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کچے کے علاقے میں جو اتنا بڑا آپریشن اس وقت جاری ہے, آپ دیکھیں کہ وہ ایک اتنی بڑی رینج ہے جو کہ تینوں صوبوں کے درمیان ہے, اور جب ادھر سے کارروائی ہوتی ہے تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں سندھ میں, جو وہاں سے ہوتی ہے تو ادھر اس طرح کہ وہ آج تک وہاں پہ بے شمار لوگ اغوا برائے تاوان
اور ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتیں، اور پھر وہاں پہ بہت بڑی آبادی. اسٹریٹ کرائمز جو ہے نا، میں ان کی بات کر رہا تھا، یہ جو آپ کچے کے علاقے میں وہ آپریشن ہے انسانی جانیں اس پہ بھی شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. اسٹریٹ کرائم میں آپ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں کہ ویب سائٹس پہ بہت جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی بڑی انہوں نے امپروومنٹ کی ہے کہ اگر آپ کوئی ہوتا ہے کہ فورینزک کے فوری طور پہ ٹیمیں ہیں، موبائل ٹیمیں ہیں، موبائل جو آپ کی سٹاف ہے، جو آپ کا پیٹرولنگ سٹاف ہے، وہ فوراً پہنچتا ہے اس کے اوپر، فوراً ایکشن ہوتا ہے. باقی ٹریس ہونا نہ ہونا وہ اس پہ بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایفرٹس ہوتی ہیں، کچھ کلوز شواہد ملتے ہیں. اس میں کافی گنجائش نہیں، امپروومنٹ تو زیادہ بھی ہونی چاہیے. دیکھیں موجود ہے. اچھا صاحب، میں آپ سے جو نا آخری سوال جو ہے نا، وہ اسپورٹس گالا جو ہے اس کا کافی چرچا ہے، اس کی کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہوگا. ان کی دلچسپی جو ہے نا وہ کس حد تک ہے، کیا ہے، کوئی عام بندہ مثلا میرے جیسا یا ہمارے کوئی اور جاننے والے وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور کس طرح لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب کی انسٹرکشنز پہ رمضان المبارک میں نائٹ سپورٹس شروع ہوئی 7 سے لے کے 11 اپریل تک، اور اس میں میچز ہوئے قذافی اسٹیڈیم میں، لاہور میں، باقی اور پورے ڈویژنل لیول انٹر ڈویژن مقابلے ہوئے 6 گیمز کے. اس میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، کبڈی، ٹیبل ٹینس، اس کے میچز ہوئے اور لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت شاندار اس کی لائیو کوریج بھی ہوئی. لیکن اب اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر، تحصیل کی سطح کے اوپر، آپ کے ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر اور نیچے کلب لیول کے اوپر، اسکول کالجز کی سطح کے اوپر 1 مہینے تک اسپورٹس گالا ہوگا، جس پہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، مقابلے ہوں گے. اور اس میں کلبز آپ دیکھیں، انٹر کلبز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اسکولوں کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جو ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے صحیح معنوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں عام علاقوں سے کھلاڑی اس طرح سامنے آئے اور وہ شعراء آفاق ان کی پرفارمنس رہی، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی پرفارمنس رہی اور انہوں نے نام کمایا. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسپورٹس پہچان ہوتی ہے کسی ملک کی، اور ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ان کو مواقع ملنے چاہیے. تو یہ حکومت نے کمی پوری کی ہے، اور یہ عید کے فوراً بعد ابھی یہ شروع ہو جائے گا اس کی. اور آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں عوام، تو اس میں یہ ہے کہ PITB باقاعدہ اس کی ایک ویب سائٹ ہوگی، اس کی ایک ایپ ہوگی، اس پہ رجسٹریشن ہوگی. جس کیٹیگری میں پلیئرز پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے، اس کے رولز ہوں گے، اس کے قواعد و ضوابط کے تحت وہ گیمز ہوں گی اور شفاف بنیادوں پہ کھیلیں ہوں گی، اور لوگ محظوظ ہوں گے جو کھیلوں کے شائقین ہیں، جو شائقین ہیں وہ اپنی من پسند کھیلوں کو دیکھنے کے بھی انہیں موقع ملیں گے، اور جو نوجوان اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ کھیلوں میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں گے. تو آپ کا جو ہے آخری میری بات یہ ہوگی کہ بیسیکلی یہ انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، ریولیوشن ہے. تو معلومات کو عام کرتے رہنا چاہیے. پبلک اویئرنیس کے حوالے سے ہو، ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے تھریٹس ہیں، ہمیں جو ہے انوائرمنٹ کا آپ دیکھ لیں کہ ویدر پیٹرن چینج ہو گئے ہیں، لوگوں کو میٹیگیشن اڈاپٹیشن کی طرف جانا ہے، لوگوں کو کنزرویشن کی طرف جانا ہے کہ ہیومن ریسورس کا بہتر یوز ہو، جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کا کم سے کم جو ہے ضیاع ہو. پانی ایک نعمت ہے، اس کے محدود ہے پانی، اور اس کے بعد باقی ذرائع جو ہیں ان کا بھی لمیٹڈ یوز ہونا چاہیے، کفایت بچت ہونی چاہیے، اور ایک بہتر نظم و ضبط کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کام کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور جو مسائل ملک کی سطح پہ درپیش ہیں اس کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں. جی ہاں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی. نظم و ضبط، اتحاد، ایمان اور تنظیم، قائد اعظم محمد علی جناح ان کے یہ اصول ہیں، ان پہ چل کے ہم جیسا آپ نے کہا نظم و ضبط پیدا کر کے تو ہم جو نا ترقی کی راہوں پہ چل نہیں سکتے بلکہ دوڑ سکیں گے. میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب. آئندہ پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو مدعو کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.